السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے سلسلہ وار حج اور عمرہ کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے جو ایام ہیں یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک ان ایام میں کیا کیا کرنا چاہیے، ترتیب وار ایام حج کے اعمال سماعت کرتے ہیں۔ حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ، اس دن کیا کرنا چاہیے؟ احرام کی حالت میں مکہ سے مینا روانگی، مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی ادائیگی، رات مینا میں قیام کرنا۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، اس دن کیا کرنا چاہیے؟ مینا میں نماز فجر ادا کر کے عرفات کو روانگی، عرفات میں ظہر اور عصر کی اپنی اپنی اوقات میں ادائیگی۔ چونکہ حاجی خیموں میں ہوتے ہیں اس لیے بھی ظہر عصر جمع نہیں کریں گے۔ زوال کے بعد عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا، یہاں قبلہ رو کھڑے ہو کر رب تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ روانگی۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ ادائیگی، مغرب کی سنتیں عشاء کے بعد پڑھی جائیں گی۔ رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کا وقت طلوع فجر سے اجالا ہونے تک ہے۔ مزدلفہ سے موٹے چنے کے برابر 70 سے زائد کنکریاں چن لیں، یہی بہتر ہے۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ، اس دن کیا کریں؟ سماعت فرمائے۔ مزدلفہ میں نماز فجر اور وقوف کے بعد مینا روانگی۔ پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، پھر متمتع اور قارن کا قربانی کرنا۔ مفرد چاہے تو شکرانے کے طور پر جانور کی قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، پھر طواف زیارت و سعی کے لیے مکہ جانا، مکہ سے واپس آ کر رات مینا میں قیام کرنا۔ حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ، اس دن کیا کرنا چاہیے؟ سماعت کریں۔ اگر طواف زیارت کل نہیں کیا تھا یعنی 10 کو تو آج کر لیں۔ مینا میں زوال کے بعد چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، پھر درمیانی شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ رات میں مینا ہی میں قیام کرنا۔ حج کا آخری اور 5واں دن 12 ذی الحجہ، اس دن کیا کرنا چاہیے؟ سماعت کریں۔ طواف زیارت کل بھی نہیں کیا تھا یعنی 11 ذی الحجہ کو تو آج غروب آفتاب سے پہلے ضرور کر لیں ورنہ دم دینا واجب ہوگا۔ مینا میں زوال کے بعد چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، پھر درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ اگر غروب سے قبل مینا سے نہیں نکل سکے تو رات مینا ہی میں قیام کریں اور 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد مقررہ ترتیب سے شیطانوں کو کنکریاں مار کر مکہ پہنچ جائیں۔ 13 ذی الحجہ کے بعد پھر جب تک مکہ میں رہیں بکثرت طواف اور عمرے کرتے رہیں۔ یہی 5 دن کے احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا بھر کے تمام حجاج کرام کے حج کو قبولیت سے نوازے اور ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔